السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله ومولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. عزیزان ملت، محترم بزرگوں اور دوستوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے میں اکثر جگہوں پر گفتگو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے ہوتی ہے. ہم مسلمان ہیں اور ہمارا سب کچھ نبی کی ذات میں ہے. ہمارا رہنا، ہماری بولی، ہماری چال اور ہماری گفتگو اور ہمارا رہن سہن سب کچھ نبی کی ذات میں چھپی ہے. یوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ پوری زندگی، پورے سال، پورے مہینے بیان کیا جائے تب بھی کم ہے. لیکن ربیع الاول چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اس مہینے کی نسبت جڑی ہوئی ہے، اس لیے اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر باتیں زیادہ ہوتی ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے. 17 پارہ میں سورۃ الانبیاء میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ میں نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور رحمت بھی پورے عالم کے لیے رحمت. آپ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجے گئے، آپ صرف انسانوں کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجے گئے، بلکہ میرے نبی دنیا کی ہر مخلوق کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. عالم، دنیا صرف انسان کا نام نہیں ہے، دنیا صرف جنات کا نام نہیں ہے، دنیا صرف مسلمان اور غیر کا نام نہیں ہے، بلکہ دنیا عالم کہتے ہیں. رات دن میں رہنے والی جتنی بھی مخلوق ہیں ان سب کا نام عالم ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مکہ مکرمہ کی صورتحال سے کون واقف نہیں ہے، جہاں پر جنگ کرنا، جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا ایک عام سی بات تھی. بے کسوں پر ظلم کرنا، مجبوروں کو ستانا، غریبوں کو اس کا حق سے محروم کرنا، غریبوں کا اس کا حق نہ دینا، مزدوروں کی مزدوری نہ دینا، غلام اور غریبوں کو غلام بنا کر کے رکھنا، غریب لڑکیوں کو لونڈی بنا کر کے رکھنا اور ان سے کام لینا، جبر و ظلم کا جو بازار گرم تھا مکہ کے اندر، اس سے کون واقف نہیں ہے. پوری تاریخ بھری پڑی ہے کہ مکہ میں ظلم کا جو بازار تھا، مکہ میں جو ظلم کا ناش تھا، جہاں پر بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جہاں پر عورتوں کو کھلانا سمجھا جاتا تھا اور عورتوں کو ہر قسم کے حقوق سے محروم کر دیا جاتا تھا. اس مکہ کی سرزمین سے اگر کسی نے سب سے پہلے پوری دنیا میں امن کا اعلان کیا، چین کا اعلان کیا، سکون کا اعلان کیا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. میرے نبی نے صاف فرمایا بخاری شریف کی حدیث، اسلم، اسلام میں آ جاؤ، امن پا جاؤ گے. اور میرا نبی امن کا یہ پیغام صرف مسلمانوں تک محدود نہیں رکھا، بلکہ میرے نبی نے امن کا پیغام یہودی قبائل، چاہے بنو قریظہ ہوں یا بنو قینقاع ہوں، ان تمام قبیلوں کے لیے بھی، جس طرح بنو خزرج اور خزرج کے لیے آپ نے معاہدہ رکھا تھا، ایسے ہی ان تمام یہودی قبائل کے لیے آپ نے معاہدہ رکھا. امن سب کو دینا ہے، چین سب کو دینی ہے. اسی لیے ہم مسلمان ہیں اور مسلمان اسلام سے بنا ہے. اسلام کے معنی آتے ہیں الاسلام، جس کا مطلب ہوتا ہے الامن من جمیع الآفات. اسلام کا مطلب ہوتا ہے تمام آفتوں سے بری ہو جانا. لسان عربی میں لکھا ہے الاسلام مطلب السلام، البراء. اسلام کا مطلب مکمل سلامتی، مکمل حفاظت. اسلام کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو دیا جائے گا، کسی کو کسی کے حق نہیں مانا جائے گا. یہ اسلام کا مطلب ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ مسلمان وہ ہیں جو مسلمانوں کو اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے محفوظ رکھے، یعنی مسلمانوں کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، مسلمانوں کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، مسلمانوں کی تحریر سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کہیں غلط جگہ پر مسلمان سگنیچر نہیں کرے گا، کہیں غلط جگہ پر مسلمان اپنی زبان کا استعمال نہیں کرے گا، کہیں کسی پنچایت میں جا کر کے مسلمان غلط فیصلے نہیں سنائے گا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلم اور صاف اعلان تھا۔ آج پوری دنیا امن کے لیے جگہ جگہ میٹنگیں کر رہی ہے، پوری دنیا امن کو پھیلانے کے لیے، سکون کو پھیلانے کے لیے بڑی بڑی آرگنائزیشن بن رہے ہیں اور بڑی بڑی اس کی میٹنگیں ہو رہی ہیں، پورے ملک کے بڑے بڑے افسر اس میں شرکت کر رہے ہیں، لیکن پوری دنیا کے سسٹم اسلامک نظام کے آگے پھر ہو جاتا ہے۔ اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں، اسلام نے جو شریعت مقدسہ کا خوبصورت نمونہ پیش کیا ہے، اگر اس پر اوپر دنیا عمل کر لے تو دنیا میں غریب رہتے ہوئے چین رہے گا، اور امیر رہتے ہوئے چین رہے گا، اور غلام رہتے ہوئے چین رہے گا، اور مالک رہتے ہوئے چین رہے گا۔ آج امیر رہتے ہوئے سکون میں نہیں ہے، غریب غربت میں رہتے ہوئے سکون میں نہیں ہے، ہر انسان کے گھر سے، کھیت سے، کھلیان سے، باغیچے سے سکون چھن گیا ہے، کیونکہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیڈیالوجی کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ سب کی تھیوری اپنی ہے، سب کی نظریہ اپنا ہے، اگر سب کی نظریہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آئیڈیالوجی سے مل جاتا، آپ کی تھیوری سے مل جاتا، یقین جانیے پوری دنیا میں امن ہی امن ہوتا۔ یہ میرا نبی تھا کہ جس نے 8 ہجری میں جب مکہ کو فتح کیا، اور مکہ کے اندر جب پورے مسلمان اور انصار اور مہاجرین مکہ میں داخل ہوئے تو صحابہ نے کہا تھا، اے ابو سفیان، اے یوم الملحمہ، کہ آج بدلے کا دن ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کی آواز سنی تو آپ ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ نہیں اے مکہ کے لوگوں اور اے ابو سفیان، اليوم یوم الملحمہ، آج رحمت کریے، آج بدلے کا دن نہیں ہے، رحمت کریے۔ 13 سال مکہ کی زندگی اور 13 سال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح نہیں ستایا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھیوں کے ساتھ کیا بدتمیزی حرکتیں نہیں کی گئی، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوکے رہنے پر مجبور نہیں کیا گیا، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خرید و فروخت کی پابندی نہیں لگائی گئی، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لین دین کو منع نہیں کیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے لیے راستے تنگ کر دیے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو گیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے لیے راستے پہ چلنا دشوار ہو گیا تھا۔ مکہ کی 13 سال زندگی ایک دن ایک برس کی زندگی ہوتی تھی، ہر پل کفار ستاتے تھے، ہر پل کفار کے بچے مذاق اڑاتے تھے، پتھروں سے مارتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے۔ تو 13 سال زندگی، اس کے بعد اسی مکہ میں جب بادشاہت آئی تو میرا نبی چاہتے تو اپنے پورے صحابہ کے ساتھ وہ بدلہ لیتے تھے، وہ انتقام کا دن تھا۔ میرا نبی چاہتا، فرق یہ ہے کہ تم میرے ہو، میرے علاقے میں ہو، میرے گھر میں ہو، لہٰذا تم امن میں ہو، تم اللہ کے نہیں ہو سکتے جب تک تم شرک کرتے ہو۔ میں اللہ کے محبوب بندہ ہونے کی حیثیت سے اور اللہ کی شریعت مقدسہ قرآن پر عمل کرنے کی بنا پر تمام صحابہ کو آپ نے حکم دیا کہ کوئی کسی پر کسی طرح کا ظلم نہیں کرے گا، اور آپ نے کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اور وہ امن میں ہے، جو اپنے گھر کے دروازے کیا تھا اور کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم، تم سب کے سب آزاد ہو، تمہیں کوئی کچھ نہیں دکھا، فانتم الطلقاء، ترانی کی حدیث ہے، پھر نبی نے فرمایا کہ جاؤ لا تثریب علیکم اليوم فانتم الطلقاء، تم پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، تم سب کے سب آزاد ہو۔ یہ اعلان تھا سن 8 ہجری میں جب فتح مکہ ہوا تھا۔ اس لیے ہم اس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کے اندر ہمیں خاص طور سے اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کرنا، اپنی پاور کا غلط استعمال نہیں کرنا۔ اگر ہم کہیں پر میجورٹی میں ہیں، اکثریت میں ہیں، وہاں پہ ہمارے غیر مسلم بھائی اقلیت میں کمزور ہیں، ہماری کسی لب و لہجے سے، ہماری کسی بھی بات سے، ہماری کسی بھی گفتگو سے، ہماری شان و شوکت سے ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی حالت نہیں ہونی چاہیے۔ اس ملک میں اگر آپ پر ظلم ہو رہا ہے، آپ کو ظلم کے بدلے میں کیا کرنا ہے، کیونکہ آپ اس نبی کے امتی ہیں کہ جس نے پتھر کھا کر بھی دعائیں دی ہیں، اور جب اس ملک پر اس کی حکومت آئی، اس دن بھی وہاں پر رہنے والے ظالم جو تھے ان کو آپ نے معاف کر دیا۔ آپ پر ظلم ہو، آپ کے لیے کھانے کھلائے پڑے، آپ کے نوکری کے دروازے بند کر دیا جائے، آپ کے گھروں میں بلڈوزر چلا دیا جائے، آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے، آپ کو جیل میں جانے کے بعد بھی جیل میں اچھے برتاؤ کرنا ہے، کیونکہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہیں۔ آپ چوک چوراہوں پر جائیں، وہاں بھی آپ کو صحیح برتاؤ کریں، آپ کو یہ احساس دلانا ہے کہ تم ہم کو دشمن سمجھتے ہو، لیکن نہیں، تم میرے بھائی ہو، تم میرے وطنی بھائی ہو، ہم اس ملک کے ہیں، ہم سب بھائی بھائی ہیں، کیونکہ ہمارا محمد کا پیغام ہے کہ ہم جہاں بھی رہتے ہیں
وہاں پر امن پھیلاتے ہیں. ہمارے یہاں دہشت گردی کا نام و نشان نہیں ہے. ہم بدنامی نہیں چاہتے, ہم نفرت نہیں چاہتے, ہم غور کا ماحول پھیلانا نہیں چاہتے, ہم زور زبردستی نہیں چاہتے, ہم کسی کا حق چھیننا نہیں چاہتے, ہم حق دینا چاہتے ہیں اور ہم حق اور انصاف کا فیصلہ چاہتے ہیں. یہ ہمارا پیغام ہونا چاہیے. ورنہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی, جس نے کسی کی خوشیاں چھینی, تو کل قیامت کے دن میرا اس کے ساتھ جنگ کا اعلان ہوگا. اور جس کے ساتھ نبی نے جنگ کا اعلان کر دیا, دنیا کی کوئی بھی سفارش, دنیا کی کوئی بھی نیک عمل, دنیا کی کوئی بھی تصویر, دنیا کی کوئی بھی امامت, دنیا کی کوئی بھی حافظوں کی قرات اس کا بخشا نہیں سکتی ہے اس کے خلاف میں نبی نے جنگ کا اعلان کر دیا. اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف اعلان ہے کہ آپ اچھے رویے کے ساتھ, اخلاق اپنے اور اپنے ویوہار کو اور اپنی خوش مزاجی کے ساتھ زندگی کو بسر کرنا ہے. خاص طور سے ہم جس ملک ہندوستان میں رہتے ہیں, یہاں پر ہم 18% مسلمان اپنے اخلاق کو سنوارنے اور پورے اپنے بھائیوں کا بھی جیتنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا وارث بنائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت کو پوری دنیا میں اور خاص طور سے ملک ہندوستان میں عملی طور پر پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.